ایک شخص آئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس اور آ کے عرض کرنے لگے کہ واہ غدراتی و فجراتی، ہائے افسوس میری غداریاں اور میرے گناہ، میرے فسق و فجور مجھے لے ڈوبے، میں ختم ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ فوراً لپک کے رجوع کر لیتے تھے، اور آج کیا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو الیبوریٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اور ان کی خوبی یہ تھی پیغمبر علیہ السلام کے دور کے لوگوں کی کہ اگر غلطی ہو بھی جاتی تو فوراً کہتے کہ ادھر ہی اس کا صفایا ہو جائے، آخرت کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ خوف تھا ان کے اندر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور پیغمبر علیہ السلام جب کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے تو وہ اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کرتا تھا، اتنا پیارا ہاتھ۔ وہ فرماتے ہیں کچھ دیر بٹھایا، پھر کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور دعا پڑھو، یا حی یا قیوم، اے اللہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور جو ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، اسٹیبلش کرنے والا ہے، میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہیں، میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہیں، اور میرا عمل اس سے بڑھ کے بھی اگر کوئی چیز ہے وہ تیری مغفرت ہے۔ یعنی میرے گناہوں سے بڑھ کے تیری مغفرت اور میرے عمل سے بڑھ کے تیری رحمت۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اس میدان جنگ سے بھی بھاگا ہو تو اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ مسلمانوں کو عین حالت جنگ میں مشکل میں چھوڑ کے پشت پھیر کے بھاگ جانا نفاق اور منافقت کی علامت ہے، لیکن وہ گناہ بھی اگر کوئی معاف کروانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ گناہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ یہ ہے جنت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، اس کے لیے جنت ہے۔ جس نے 2 چیزیں اللہ کے رستے میں خرچ کی اس کے لیے جنت ہے۔ کون سی؟ ایک جان اور ایک مال۔ اور دوسری تشریح صحابہ میں سے کسی نے کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی قمیص اور اپنا تہبند اللہ کے رستے میں خرچ کیا، تو صحابی نے کہا کہ تم نے زوجین اللہ کے رستے میں خرچ کر دیے، یعنی 2 چیزیں۔ صحابہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر ایک ہی جیسا کپڑا آپ 2 عدد اللہ کے رستے میں خرچ کر دیں گے تو وہ بھی جنت کے حصول کا باعث بن سکتا ہے۔ صرف ایک جوڑا دینے سے اللہ کی جنت خریدی جا سکتی ہے۔ شرط کیا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کریں، اور جو کام کریں وہ اللہ کی خاطر کریں، غیر اللہ کی خاطر نہ کریں، اپنی تعریف کے لیے نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے جن لوگوں نے میرے سوا کسی کے لیے جو کام کیا تھا جاؤ ان سے جا کے اجر لے لو۔ اس وقت ذلت اور ندامت کی انتہا نہیں رہے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور جنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ 70,000 من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب، کہ میری امت میں 70,000 ایسے زبردست قسم کے مومن ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو حضرت عکاشہ ابن محصن صحابی ہیں، غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ پھر مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ تو ایک وقت ہوتا ہے، اپرچونٹی اویل کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، آپ تو ہو ہی انہی میں سے۔ فقام رجل، ایک بندہ اور اٹھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، میرے لیے بھی دعا کریں کیونکہ آپ کی دعا قبول ہوگی کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ تو آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، ابھی ایک ہی لمحہ پہلے عکاشہ نے یہ بات کر لی تھی، وہ تم پہ سبقت لے گیا ہے اور تم نے لیٹ کر دیا ہے۔ ایک لمحہ بھی بعض اوقات انسان کو فرصت سے اور چانس سے لیٹ کر دیتا ہے، لہٰذا اس کو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ ساری رات سوچتے رہے، کچھ نے کہا وہ جو ایمان پہ پیدا ہوئے، کچھ نے کہا جنہوں نے کبھی کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، کچھ نے کہا جو بچے مشرکین کے ہیں وہ تو مسلمان ہوتے ہیں۔ بہرحال بہت سی باتیں ہوئیں۔ جب فجر کی نماز ہوئی پیغمبر علیہ السلام نے ان کا سسپینس دیکھا اور آپ نے جواب دیا ہم الذین لا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، وہ کبھی بھی بد فعل نہیں لیتے، بیڈ اومن، کہ یہ کالی بلی گزر گئی، کوا بول پڑا تو یہ نہیں ہونا وہ نہیں ہونا، کاروبار خراب ہو گیا، یہ جانوروں کی جو ہے وہ پاؤں کی چیز وہ باندھ لیں گاڑی کے آگے، جوتا باندھ لیں، نہ، لا یتطیرون، کبھی بھی بد گمان نہیں ہوتے، بد شگون نہیں لیتے، برا شگون نہیں لیتے، بیڈ اومن، اور ولا یکتمون، اور آگ سے اپنے جسم کو داغتے نہیں ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور صرف
اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ جنت میں جانے والوں کی خوبی ہے کہ وہ اللہ کے سوا غیروں سے امیدیں نہیں لگاتے۔ اسی طرح جنت میں رہنے والوں کی جو جسامت ہے اور ان کی خوبصورتی ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کی عمر 33 برس ہوگی، 33 ایئرس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، کیونکہ وہ جوانی کا جو عروج ہوتا ہے نا وہ اسی عمر میں ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ علی وجہ یوسف، چہرے سب کے ہوں گے حضرت یوسف جتنے خوبصورت، آپ یہ دیکھیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کا جو قد ہوگا علی قامت ابیہم آدم، اپنے ابا آدم کے قد پہ ہوں گے۔ جنت میں لوگ بڑے بڑے ہو جائیں گے۔ اور دل ان کا کیسا ہوگا؟ علی قلب ایوب، حضرت ایوب جیسا صابر اور خوبصورت دل ہوگا۔ لا یبغض احد احدا، کوئی کسی سے نفرت نہیں کرے گا۔ کلہم اخوہ، سب بھائی بھائی ہوں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرور متقابلین، جنت میں جانے سے پہلے ان کے دلوں میں جو میل کچیل ہوگی وہ کھینچ کے باہر پھینک دی جائے گی۔ جو ہی جنت میں جائیں گے کوئی کسی سے بغض نہیں کرے گا، بدگمانی نہیں کرے گا، بد نظری نہیں کرے گا، سب کی بیویاں بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، کوئی کسی کی طرف بری نظر سے بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ جنت ہے، وہ ہماری دنیا نہیں ہے، اور وہ ہمارا اصل دیس ہے جہاں سے ہم نکالیں گے۔ ہمارا دل انہی یادوں کو انہی چیزوں کی یادوں میں دھڑکتا رہتا ہے، لہٰذا دنیا میں اس لیے پورا سکون نہیں مل سکتا کیونکہ یہ ہمارا اصل دیس نہیں ہے۔